دوستوں انسانوں میں یہ رواج عام پایا جاتا ہے کہ بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹے میں منتقل ہوتے ہیں اور چھوٹے بھائی کے اس سے چھوٹے میں، اور یوں یہ چین چلتی رہتی ہے۔ لیکن کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ طور طریقے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں؟ وہ بھی اپنے لیمیٹڈ ریسورسز کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر نہیں تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویڈیو سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں کیکڑا اکثر ہمیں سمندر کے کنارے اور دلدلی علاقوں میں نظر آئے گا۔ اس کی 800 سے زیادہ سپیشیز ہیں جن میں زیادہ سمندر کے پانی میں رہتی ہیں، اور بہت کم ایسی قسمیں ہیں جو صرف خشکی پر رہتی ہیں۔ کیکڑوں کا خشکی اور پانی دونوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان کی باڈی کافی زیادہ نرم اور سینسٹیو ہوتی ہے۔ سورج کی شعاعوں اور شکاریوں سے بچنے کے لیے یہ ایک عجیب طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ سیپ کے شیل کو اپنے اوپر اوڑھ دیتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہوئے یہ کافی زیادہ فنی بھی لگتے ہیں۔ یہ شیل ان کے لیے موبائل ہوم کا کام دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی شیل میں زندگی نہیں گزارتے۔ کیکڑا جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بڑے شیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کیکڑے کا کوئی خالی شیل مل جائے تو وہ پہلے اس کا معائنہ کرتا ہے۔ اگر یہ شیل اس کے سائز کے مطابق ہو تو وہ پرانا شیل اتار کر نئے شیل میں آ جاتا ہے۔ اگر شیل کا سائز ٹھیک نہ ہو تو وہ خالی شیل کے پاس بیٹھ کر 8 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی دوسرا کیکڑا نیا شیل ڈھونڈتے ہوئے یہاں ضرور آئے گا۔ اگر یہ شیل اسے پورا آ گیا تو وہ اس کا چھوڑا ہوا شیل لے لے گا۔ جب ایک کیکڑا شیل تبدیل کر رہا ہوتا ہے تو ارد گرد سے بہت سے دوسرے کیکڑے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سارے اپنے سائز کے مطابق ترتیب سے لائن بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہی بڑا کیکڑا نئے شیل میں جاتا ہے تو اس سے چھوٹا کیکڑا اس کے چھوڑے ہوئے شیل میں آ جاتا ہے، اور یوں یہ چین چلتی رہتی ہے۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ سورج کی تپش سے بچ سکیں۔ اگر یہ بغیر شیل کے زیادہ سورج کے سامنے رہیں تو دھوپ کی تپش سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر انہیں کوئی شیل نہ ملے تو پھر یہ کسی ایسی چیز میں گھس جاتے ہیں جو انہیں شیلٹر دے سکے۔ دوستوں آپ کو کیکڑوں کی یہ عادت کیسی لگی؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔